वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की एपिसोड 39 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह आपको नए ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू मिलता रहेगा। थैंक यू। आखिरकार दोस्तों रूमी की असलियत घर वालों के सामने खुलकर आ ही जाती है। वो लाख छुपाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसकी असलियत खुल ही जाती है। वो बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से परेशान होती है जबकि उसके घर वाले उसकी शादी की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं। यहाँ तक कि उसकी शादी के सिर्फ 2 दिन बाकी रह जाते हैं लेकिन वकास का कहीं अता पता नहीं होता। यहाँ तक कि वकास का नंबर भी ऑफ जा रहा होता है। रूमी वकास को कितनी बार कॉल करती है लेकिन सुबह शाम जब भी वो कॉल करती है वकास का नंबर बंद जा रहा होता है और उसके दोस्तों से भी उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा होता। यहाँ तक कि रूमी को ये भी नहीं पता होता कि वकास का घर कहाँ है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ये सोच सोच कर उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। उसे इंतहाई बुखार हो जाता है। यहाँ तक कि जब शाहजहाँ अपनी बेटी की ये हालत देखती है तो वो रूमी के पास आकर रूमी से कहती है, ये 2 दिन में तुमने कैसी हालत बना ली है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें रोग किस चीज़ का लग गया है। शाहजहाँ को ये शक हो रहा होता है कि कहीं रूमी वकास से मिल को तो नहीं आई। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम वकास से तो मिल के नहीं आई। वो कहती है वही तो नहीं मिल रहा। उसकी अम्मी जब ये सुनती है तो उसे डाउट होने लग जाता है लेकिन ये कहकर रूमी अपनी अम्मी से कहती है प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जैसे ही उसकी अम्मी ये सुनती है तो कहती है ये कैसे बात करने का तरीका है, तुम अपनी अम्मी से बदतमीज़ी करोगी अब, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन रूमी अपनी अम्मी से कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। जबकि शाहजहाँ तो रूमी से बार बार ये पूछने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जबकि रूमी अपनी अम्मी को जवाब देती है कि आप ऐसी माँ नहीं हैं कि जिसके सामने मैं कुछ बता सकूं कि मेरे साथ मसला क्या है। रूमी ये कहकर वहाँ से जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन शाहजहाँ को शक होने लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो दूसरी तरफ हमज़ा हाला की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान होता है क्योंकि हाला एक तरफ तो उसके साथ आने से इनकार कर देती है लेकिन उसके लिए बेचैन भी रहती है, और दूसरा हमज़ा उसकी बातें तो मानता है लेकिन उसके बगैर उसका गुजारा भी नहीं। वो हाला के बगैर नहीं रह सकता। वो खुरम की बातों को याद कर रहा होता है। वो अपने साथ गुजारे हुए दिन, जो उसने हाला के साथ एक एक दिन गुजारा है, वो उनको याद कर कर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है। उसे दुख हो रहा होता है कि हमारे दरमियान इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियां कैसे आ गई, हमें तो पता ही नहीं चला। हमारी ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत चल रही थी, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई मसले मसाइल नहीं थे। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि ये सब कुछ हमज़ा की अम्मी की वजह से हुआ है, लेकिन हमज़ा अपनी अम्मी के ख़िलाफ़ भी कोई बात सुनना पसंद नहीं करता, जबकि हाला उसे एक एक बात सच बता चुकी है। हमज़ा ये सारी बातें याद कर कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ हमज़ा के घर वाले रूमी की शादी की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं, ख़ास तौर पर शाहजहाँ, जो कि रूमी की सास से बात कर रही होती है कि तुम्हारी बहू है, जब तुम चाहे उसको शॉपिंग के लिए लेकर जा सकती हो। जैसे ही रूमी ये बात सुनती है तो परेशान हो जाती है। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा होता है अगर वकास मुझे धोखा देकर चला गया तो मेरे साथ क्या होगा, और मैं निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। मेरे घर वालों को मेरी असलियत का पता चलेगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। पहले तो वो ये सोचती है कि वो अपने भाई हमज़ा को सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसके जहन में ये ख्याल आता है कि कहीं भाई उसे जान से मार ना दे, कत्ल ना कर दे। फिर वो ये सोचकर अपने छोटे चाचू के पास जा रही होती है कि चाचू से अपनी बात बताती हूँ, शायद वो मेरी कोई मदद करें। लेकिन फिर वो ये ख्याल देखती है जब ज़मीन पर बुरा वक्त था तो वो उसका मजाक बनाती थी, उसके सामने जाकर ऐसी ऐसी बातें करती थी जिससे वो रोती थी और उसको तकलीफ़ होती थी। आखिरकार वो हिम्मत करके अपने चाचू के रूम के पास जाती है कि उसकी चाची उसे देख लेती है। देखकर कहती है तुम्हारी ये आदत नहीं गई। आखिरकार शाहजहाँ भाभी भी ना कभी सुधरेंगी नहीं। उन्होंने
بھیج دیا نا تمہیں تاکہ ہماری باتیں سنو اور تم جا کر ان کے کان بھرو۔ لیکن رومی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اسے تو اپنے دل کی بات کہنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہوتا۔ آخرکار رومی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو دوسری طرف حالہ اور مریم جو ہے وہ حالہ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کروانے کے لیے گئے ہوتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے حالہ وہاں کھڑی ہو جاتی ہے اور پریشان ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف رومی اپنے کالج جانے کے بجائے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر وقاص کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اس کے دوستوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کہیں کاش مجھے اس کا پتہ چل جائے، میں ایک بار تو اس سے پوچھوں تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے تمہیں مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن اتنے دن سے تمہارا موبائل نمبر کیوں بند ہے؟ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ مجھے ایک بار وقاص مل جائے، میں اس سے بات کر لوں۔ وہ بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے۔ تو یہاں پر رئیس احمد اپنے بیٹے حمزہ کو یہ سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جلدی سے جا کر حالہ کو اس گھر میں لے کر آؤ، میں اس گھر کو بچتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہاں پر جو ہے جلیس اور نفیس دونوں بھائی اپنا اپنا حصہ بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ رئیس احمد یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اس گھر کے بٹوارے ہوں اور یہ گھر بک جائے۔ تو یہاں پر جو ہے حمزہ اپنے ابو کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے اور حالہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، اب میں اسے کبھی نہیں لے کر آؤں گا، اور ہاں ویسے بھی وہ مجھ سے خلا چاہتی ہے۔ جبکہ حمزہ کا ابو یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں حالہ کو لے کر آ جاؤ۔ لیکن حمزہ اپنے ابو کی یہ بات نہیں مانتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی شاہ جہاں آتی ہے رئیس احمد کے پاس، تو رئیس احمد شاہ جہاں کو کہتا ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے جو میں آج بھگت رہا ہوں۔ لیکن شاہ جہاں تو ویسی کی ویسی، اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے رومی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے، وہ جگہ جگہ گلی گلی جو ہے وقاص کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، لیکن اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں چلی جاؤں یا پھر مر جاؤں، میں اپنے گھر والوں کو کیا کہوں گی۔ تو دوسری طرف شاہ جہاں بیگم شاپنگ کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی سمدن کا انتظار کر رہی ہوتی ہے شاپنگ مال پر، لیکن وہ جیسے ہی اپنی دوست کو کال کرتی ہے جلدی آ جاؤ، تو رئیس احمد کی کال جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے شاہ جہاں کے پاس، کیونکہ رئیس احمد جو ہے رومی کو سڑکوں پر در بدر پھرتے دیکھ لیتا ہے اور وہ شاہ جہاں سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ رومی کہاں ہے، جبکہ شاہ جہاں کہتی ہے وہ تو کالج گئی ہوئی ہے، لیکن رئیس احمد شاہ جہاں کو بتاتے ہیں کہ وہ تو مجھے سڑک پہ نظر آئی، کسی اور ہی طرف جا رہی تھی اور میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ شاہ جہاں جیسے یہ سنتی ہے تو شاپنگ مال سے نکل آتی ہے، اپنی دوست کو کہتی ہے کہ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، میں جا رہی ہوں۔ راستے میں حالہ اور مریم جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ رومی کو فٹ پاتھ پر بیٹھا دیکھ کر گاڑی روک لیتے ہیں۔ رومی کو حالہ اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہے گاڑی میں بیٹھو اور پریشان نہ ہوا کیا ہے، گھر جا کر مجھے ساری بات بتاؤ۔ رومی حالہ سے کہتی ہے کہ میں تم سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی ہوں، تو حالہ کہتی ہے ضرور، کیوں نہیں، کیا پریشانی ہے؟ جبکہ رومی حالہ کو کہتی ہے کیا تم میرے لیے وقاص کو ڈھونڈ کر لا سکتی ہو؟ جبکہ رومی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ حالہ وقاص کے بارے میں نہیں جانتی، پھر بھی رومی حالہ کو کہتی ہے۔ تو حالہ رومی سے پوچھتی ہے وقاص کون ہے؟ پھر حالہ کو رومی بتاتی ہے کہ وہی وقاص جس سے میں نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ جب حالہ یہ ساری بات سنتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم کیسے کر سکتی ہو؟ تو دوسری طرف شاہ جہاں بیگم جو ہے رومی کے کالج پہنچ کر اس کی میڈم سے پوچھتی ہے، تو میڈم اسے بتاتی ہے رومی تو 2 دن سے کالج آ ہی نہیں رہی۔ یہ سن کر شاہ جہاں بیگم پریشان ہو جاتی ہے، تو رومی ساری بات حالہ کو بتا دیتی ہے۔ یہاں مریم جو ہے رومی کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے واہ میری پیاری تائی جان کو تو یہ سب پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیٹی کیا گل کھلا چکی ہے۔ جبکہ رومی مریم کی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور حالہ مریم کو روکتی ہے کہ ایسا کچھ مت کرو، لیکن حالہ یہاں رومی کو کہتی ہے یہ سب حمزہ کو بتانا پڑے گا، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی رومی کو حالہ بھیج دیتی ہے تو حمزہ کے پاس کال کر کر اسے کہتی ہے کہ آج شام کو گھر پہ آنا بہت ضروری بات ہے۔ جبکہ حمزہ اسے کہتا ہے حالہ تم نے ہی تو منع کیا تھا کہ میں اگر کہیں تمہیں نظر آ جاؤں تو تم میری طرف مڑ کر نہ دیکھنا، لیکن حالہ اسے کہتی ہے میں اپنے لیے تمہیں نہیں بلا رہی، بہت بڑی بات ہے، اگر تم نہیں آئے تو قیامت آ جائے گی۔ جیسے ہی حمزہ یہ سنتا ہے تو وہاں سے نکل آتا ہے رومی کے پاس آنے کے لیے،
لیکن رومی تو وہاں سے جا چکی ہوتی ہے، حالہ اسے بھیج چکی ہوتی ہے۔ حالہ رومی کے بارے میں حمزہ کو ایک ایک بات بتا چکی ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف جیسے ہی رومی اپنے کالج کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اپنی امی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی امی اس سے پوچھتی ہے کہ کہاں گئی تھی، پھر وہ بتاتی ہے کہ میں بھابھی کے پاس گئی تھی۔ اس کی امی کہتی ہے تمہیں میں بیوقوف نظر آتی ہوں، جو تم کہہ رہی ہو میں اس پر یقین کر لوں گی، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ تو دوسری طرف حمزہ کو ساری حقیقت پتہ چل جاتی ہے اور وہ حالہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ واقعی رومی نے ایسا کیا، یا حالہ تم سوچو یا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ رومی ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ جبکہ مریم حمزہ کی اس بات پر طنز کرتی ہے کہ ہاں اگر تمہاری بیوی یہ سب کچھ کرتی تو تمہیں لگتا تم اسے گھر سے بھی نکال دیتے اور تمہیں برا بھی لگتا، لیکن یہ سب کچھ تو تمہاری بہن نے کیا نا، اب تم یقین تو کرو گے نہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے شاہجہاں بیگم رومی کو گھر لے جا کر مار رہی ہوتی ہے، تو حمزہ جلدی سے گھر پہنچ کر اپنی امی سے رومی کا ہاتھ چھڑوا کر کہتا ہے کہ یہ سب کیا کر رہی ہیں۔ وہاں پر رئیس احمد بھی آ جاتا ہے۔ آخر کار سارے گھر والوں کو جو ہے رومی کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اب کیا حمزہ جو ہے وقاص کے ساتھ رومی کو رخصت کر دے گا یا نہیں، یہ تو آپ کو پتہ چلے گا دوستو اگلی قسط میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا ریویو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تھینک یو۔